الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھا. ایک دنیا کا راستہ، دنیا کے مال و متاع کا راستہ، جس میں دنیا کے عہدے اور شہرتیں اور کرسیاں ہیں، دنیا کی مال و متاع ہے، عورتیں ہیں، ان کا حسن و جمال ہے. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو رکھا، آخرت کو رکھا. اس کے بعد آخرت میں اس کو ملنے والی جزا کے طور پر جنت اور اس کی نعمتوں کو بھی رکھا. دونوں راستوں کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے آزمائش کا ایک نظام رکھا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے دنیا اور اس کی خوبصورتیوں کو حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا، جس نے عہدوں کو اختیار کرنا چاہا، جس نے مال و متاع کو اختیار کرنا چاہا، اس کا انجام ہمیشہ یہی ہوا کہ نہ اس کو دولت ملی، نہ اس کو شہرت ملی، نہ اس کو حکومت اور عہدے ملے، نہ اس کو عورت اور ان کا حسن ملا. چند دن کے لیے بظاہر ان کو کچھ دنیا مل بھی گئی تو کیا ہوا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، اس مال کو چھوڑنا پڑا، اس حکومت کو، اس کرسی کو چھوڑنا پڑا. اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے، جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھا، دین کو سامنے رکھا، منشاء حق کو سامنے رکھا، جنت کو سامنے رکھا، وہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بظاہر کرسیوں سے محروم رہے، مال و متاع سے محروم رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرمایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی مرد ہو کہ عورت اچھے عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ ان کے ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ ہوگا. ان کو ایک پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے.
اور یہ واقعہ کربلا جو ہمارے سامنے تر و تازہ ہے، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بے پردہ کر کے بالکل صاف عیاں کر کے بتا رہا ہے کہ جنہوں نے حکومت کو سامنے رکھا، جنہوں نے کرسیوں کو، عہدوں کو سامنے رکھا، ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھا، جنہوں نے مولا کے منشا کو سامنے رکھا، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کو سامنے رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ سامنے لایا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا۔ واقعہ کربلا کو ملاحظہ کرنے کا محض یہ معنی، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ان دردناک واقعے کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو جذباتی بنا لے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے، جیسی پہلے کی زندگی تھی ویسی ہی گزارے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ یہ درس دے رہا ہے کہ دنیا والوں کا انجام کیا ہوا، اہل دنیا کا انجام کیا ہوا، اہل سلطنت کا انجام کیا ہوا، اہل دولت کا انجام کیا ہوا، اور عورتوں کے حسن میں بدمست رہنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور ادھر آخرت اور اسلام، قرآن اور حب رسول اور حب خدابندی سے سرشار رہنے والوں کو اللہ نے کیا دیا۔ یہ دو چیزوں کو اللہ نے سامنے رکھ کر بتا دیا۔ جنہوں نے حکومت، جتنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے، جن میں جو بڑے بڑے سرغنے تھے، ابن زیاد ہو، ابن سعد ہو، خولی ہو، شمر ہو، یہ جتنے بھی تھے، ان کو ہر ایک کو الگ الگ انداز سے لالچ دیا گیا تھا۔ ابن زیاد کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں مقام رے کی حکومت دی جائے گی۔ ابن زیاد کو بھی مصر کی حکومت کی لالچ دی گئی، اور اس کو بتایا گیا کہ تم اگر اس جنگ کو سامنے رکھو گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو وہ یزید کے سامنے پیش کرو گے تو تمہارے لیے یہ حکومت آئے گی، تمہیں اس طرح کے مال و دولت کے انعام ملیں گے۔ ان کے سامنے وہ تھا۔ حالانکہ جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی، حضرت حر بن یزید رہائی، جو بعد میں یزید کی فوج سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں آ گئے تھے، انہوں نے نصیحت کی ابن سعد کو۔ یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کو یاد دلایا کہ اے وہ ابن سعد کے بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے باپ کون تھے؟ تمہارے باپ تو وہ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا۔ تم ان کے بیٹے ہوتے ہوئے انہی کی اولاد پر تیر چلانا چاہتے ہو؟ صحابی کا بیٹا ہے۔ جب دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جب دنیا آنکھوں میں بس جاتی ہے، عہدے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون تھا، میرے باپ نے کون سی قربانیاں دی ہے، اس نے کون سا مقام حاصل کیا، میں اس کے نقش قدم پر چل کے کیا بنوں تو کیا ہوگا، یہ وہ نہیں سوچے گا۔ ایک دنیا اور عورت، حکومت، دنیا نام ہی ان چیزوں کا ہے۔ دنیا عورت کا نام ہے، دنیا دولت کا نام ہے، دنیا حکومت یا کرسی کا نام ہے۔ یہ تین چیزیں بارہا ہم نے اپنے شیخ سے بھی سنا ہے۔ یہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی ہوس یا خواہش ہو، وہ ہرگز دیندار نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز ایمان والا ہو نہیں سکتا، اس کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کی لذت نہیں عطا کریں گے۔ یہی حال تھا سامنے۔ آپ کو کہا، ابن سعد کو کہا گیا، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش رہا۔ پھر جب ابن زیاد کے پاس گیا تو پھر اس نے مصر کی حکومت کے نقشے بتائے، تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، یہ جنگ آج ختم ہو جائے گا، کل تم مصر کے تخت پر رہو گے، تمہارے پاس حسین و جمیل لونڈیاں لائی جائے گی، تمہارے سامنے فرش بچھائے جائیں گے، تم بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھنے والے بن جاؤ گے۔ یہ شہرت اور عزت یا حسن ان کو بتایا گیا۔ اس کے سامنے اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج یہی حال ہے، ہر موقع پر میدان کربلا کے نقشے ہمارے سامنے ہیں، ہر قدم پر ایک میدان کربلا بپا ہے انسان کی زندگی میں۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو شیطان ایک نئے انداز سے دنیا کو پیش کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو، تم دنیا کی طرف جاتے ہو یا آخرت کے عیش و آرام کی طرف جاتے ہو۔
یہ ان کے سامنے رکھا۔ یزید جو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین اگر رہیں گے تو میری سلطنت کو خطرہ ہوگا، اس کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ جس سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے، جس مسند کو وہ ہمیشہ کے لیے راج کرنا چاہتا تھا، اس مسند کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ سمجھ رہا تھا، حالانکہ یہ مسند اور وہ سلطنت ایک نہ ایک دن چھوٹنے والی ہی تھی اور چھوٹ گئی۔ امام حسین اگر رہیں گے تو میں کرسی سنبھال نہیں سکوں گا، لوگ ان پر ہی قربان ہوں گے، لوگ ان کے ہی گرویدہ رہیں گے، میری طرف کون پلٹے گا؟ اس کو خدشہ ہو گیا، اس نے اپنے کرسی کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ کرسی جس کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، وہ کرسی زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں رہی، پھر وہ بھی وہاں سے چھوڑ گیا۔ مگر دردناک اذیت اور اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے انجام لا کر پیش کیا۔ یزید کی موت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، وہ ایک عورت پر عاشق تھا، وہ عیسائی تھی۔ جب دنیا سامنے آتی ہے تو مسلمان اور کافر، اسلام اور کفر کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھی غور نہیں کیا، عورتوں کا جو جنون اور ان کے حسن کا جو نشہ چڑھا ہوا تھا، سامنے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ عیسائی ہے یا یہودن ہے یا کون ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمان نوجوان اس راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں۔ بتائیے یہ یزیدی کردار ہے یا حسینی کردار ہے؟ یزیدیوں کا طور طریقہ تھا یا حسینی طور طریقہ تھا؟ دنیا کے عیش و آرام کے لیے دین کو ٹکرا دینا، یہ کون سا راستہ تھا؟ وہ عاشق تھا ایک عیسائی عورت کا، اور اس سے مطالبہ کرنے لگا، میں تم سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تم کیوں مجھے قریب آنے نہیں دیتی؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم فلاں دن فلاں جنگل میں ایک مقام پر تنہا ملیں گے، یہاں ملیں گے تو تمہارے سپاہی وغیرہ رہیں گے۔ لہذا مقام طے ہوا، دن طے ہوا۔ جب یہ دونوں اپنے اپنے مقام سے نکلے، راستے میں ملاقات ہوئی، اور دونوں کے پاس جو تیز رفتار گھوڑے تھے، وہ عیسائی عورت جو ہے گھوڑے کو تیز رفتار کے ساتھ بھگاتے بھگاتے آگے نکل گئی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے یزید بھی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ دوڑاتے دوڑاتے اس مقام پر پہنچا جہاں پر شراب وغیرہ رکھے ہوئے تھے، پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچتے تک یزید بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو اس عورت نے یزید کو خوب شراب پلائی۔ شراب پی پی کر جب یزید مست ہو گیا، نشے میں چور ہو گیا، تو وہ عیسائی عورت وہاں سے گھوڑا نکال کر دوڑانے لگی، دوسری طرف جانے لگی، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں سے پھر دوسری طرف نکلنے لگا۔ تو پھر یزید ایسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حکما کہتے ہیں، حکیم جو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھکان کی صورت میں، جس کو بہت زیادہ تھکان چڑھ جائے تو ایسی تھکان میں شراب اگر پیے گا تو انسان کی پیاس بڑھ جائے گی، اور ایسی پیاس بڑھے گی کہ اس کے بعد اس کو چاہے کتنا بھی پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پہلے سے تھکا ہوا تھا، اس کو شراب پلا دی، ابھی اس کو پیاس شروع ہونے ہی والی تھی، پھر اس کو بھگائے، پھر کو تھکان کی طرف لائی تو اور پیاس بڑھ گئی۔ تو بھاگتے بھاگ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا جب وہ بہت زیادہ تھک گیا تو گھوڑے سے گر پڑا، تو وہ عیسائی عورت بھی اتر کر وہاں آئی اور یزید کے گلے پر، اس کے سینے پر اپنا پیر رکھ کر کہنے لگی، اے وہ یزید ملعون، تجھے معلوم ہے کہ روئے زمین پر سب سے معزز اور بابرکت گھرانہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ تھا، تو ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ وفادار نہ بن سکا، تو میرے ساتھ وفادار کب بن سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ، تو صرف میرے حسن کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تو صرف میرے جمال پر گرویدہ تھا، ورنہ تجھ سے وفا کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسی لیے میں تجھے بتلانا چاہتی تھی کہ تو جس معصوم بچوں کو تڑپایا تھا، تو جن معصوم عورتوں کو تڑپایا تھا، تو جس حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس سے تڑپایا تھا، تجھے بتانا چاہتی تھی کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ تجھے ایسی پیاس سے آج دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تجھے جو پیاس لگ رہی ہے، پورے دنیا کے سمندر کو میٹھا پانی بنا کر بھی تجھ کو پلا دیا جائے تو تیری پیاس اب بجھ نہیں سکتی۔ اسی حال میں اس نے خنجر نکالا
پھر وہ بہت دیر تک تڑپتا رہا، پھر اس عورت نے اس کے سر کو جدا کر دیا، اس کے سر کو کاٹ دیا، پھر وہ وہاں چھوڑ کر چلے گئی۔ 4-5 دن گزر گئے، ادھر سپاہیوں کو معلوم بھی نہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ جتنے سپاہی تھے ان کو معلوم تھا کہ یزید عیاش ہے، یہ عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے، رات دن ان کے پاس گزارتا ہے، شاید کسی کے پاس وہ عیاشی کر رہا ہوگا۔ یہ سمجھ کر سب لوگوں نے خاموشی اختیار کی، کسی نے اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو پھر اس کو سپاہی تلاش کرنے لگے کہ آخر اتنے دن تو کبھی غائب نہیں تھا، اب کیا ہو گیا؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 8-10 دن گزر گئے، اس کا کچھ پتہ نہ چلا، تو تلاش کرتے کرتے جب جنگلات میں پہنچے تو اس کے جسم کو دیکھا کہ اس کا سر ایک طرف پڑا ہوا ہے، دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے، اور اس کے جسم کو عجیب و غریب کیڑے نوچ کر کھا رہے ہیں، اور انتہائی بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے۔ سبوں نے دیکھا کہ اس جسم کو تو اب اٹھا کر ہم لے کر جا نہیں سکتے، دمشق جہاں پر اس کی خلافت، اس کے سلطنت کا پایہ تخت تھا، وہاں پر لے کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر لے کر جائیں گے تو اس کے اس حال کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے بغیر غسل دیے، بغیر کفن دیے اس کو وہیں دفنا دیے۔ وہ شخص جو سلطنت پر بیٹھنا چاہتا تھا، وہ جو عزت اور شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی موت کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا کہ نہ اس کو کوئی کفن دینے والا تھا، نہ اس کو کوئی غسل دینے والا تھا، یہاں تک کہ اس کا جسم غسل دینے کے بھی لائق نہیں تھا، اس کا جسم کفن کے بھی لائق نہیں تھا۔ وہی اس کو چھوڑ کر وہ لوگ آ گئے۔ آج تک دنیا کو معلوم نہیں کہ یزید کہاں دفن ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسی مقام پر چھوڑ دیا گیا، وہ ایک علاقہ تھا، وہ ایک جنگل تھا، بعد میں چل کر وہاں پر اب جو علاقہ ہے، جو جدید جنہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کیمیکل کی فیکٹری بنائی گئی، شیشے کی، وہاں پر شیشہ پگھلا کر اس کا فضلہ جو ویسٹ میٹیریل ہے وہاں پر اسی مقام پر بہایا جاتا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انجام کو ظاہر کر کے بتا دیا۔ دیکھو جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، جو عورت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو حکومت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے زندگی کا مقصد فقط دنیا کی لذتیں، دنیا کے عہدے اور دنیا کے مزے ہوتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کا انجام یوں ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، ادھر سے میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد سر اقدس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لے کر یزید کے پاس دمشق پہنچے، وہاں سے مدینہ منورہ لے کر گئے۔ اس عرصے میں 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ وہ جو فوج تھی یزید کی، وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے خوشبو ہی کو محسوس کیا۔ جب تک وہ سر ہمارے قافلے میں ہوتا تھا، ہمارے قافلے میں خوشبو آتی تھی۔ اس سر کا انداز دیکھیے، شہید بھی ہو گئے، شہید ہو کر بھی درس دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا سر ہے، یہ ان ہستیوں کا سر ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا۔ ان کے سر کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھا۔ ایک یزید کا انجام نہیں، جتنی دنیا کے طلبگار ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب سے پہلا جو قاتل تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس نے ایک عورت کی لالچ میں، عورت کی ہوس میں اپنے بیٹے حابیل کو قتل کیا۔ کیا اس کے بعد وہ عورت اس کو ملی؟ عورت بھی نہیں ملی۔ ہمیشہ کے لیے وہ رسوا ہی ہوتا رہا، اللہ کی لعنت کا مستحق رہا۔ شیطان جو اس سے پہلے بغاوت کیا تھا، اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، صرف اس لیے کہ آدم کو خلافت کیوں دیا جا رہا ہے، خلافت کا حقدار تو میں ہوں۔ اس نے اللہ کے منشا کی مخالفت کی، مگر وہ لعنتی ہوا، اس کے باوجود وہ خلافت اس کو نہیں ملی۔ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو ٹھکراتے ہیں، منشاء حق کو ٹھکراتے ہیں، اطاعت خداوندی کو ٹھکراتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا بھی نہیں ملی۔ واقعہ کربلا یہ درس دے رہا ہے، ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے، جنہوں نے دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو چھوڑ دی، چاہے وہ عورت کی صورت میں ہو دنیا، چاہے وہ دنیا حکومت کی صورت میں ہو، چاہے وہ دنیا مال کی صورت میں ہو، کسی کو کچھ نہیں ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا۔
ہر ایک جتنے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کا قاتل تو ابن ملجم تھا، وہ بھی ایک عورت کے ہوس میں تھا، وہ بھی ایک عورت کے ہوس میں تھا۔ اس کے حسن کو اس کو پانے کے لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ جب وہ وہاں سے پلٹا تو اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو وہ عورت بھی نہیں ملی، وہ عورت بھی نہیں ملی۔ یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دینے والی عورت تھی، اس کے بارے میں بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کو یزید نے مقرر کیا تھا کہ تم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دو۔ وہ زہر دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت طیبہ تھی کہ وہ رات میں درمیان میں اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ پہلے سے اس نے اس پانی میں ایسا زہر گھول کر رکھ دیا تھا کہ پہلے دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ رات میں بیدار ہوئے اور پانی نوش فرمائے، صبح میں طبیعت کچھ خراب معلوم ہوئی، دوسرے دن پھر اسی طرح زہر آپ کو دیا گیا، تیسرے دن پھر زہر دیا گیا۔ 3 دن زہر دینے کے بعد وہ زہر ایسا ہے، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں ایک قطرہ بھی کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کی ساری آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ جاتی ہے، آنتوں کو گلا دیتی ہے، یہاں تک کہ سینے کو چھلنی کر دیتی ہے۔ زہر کا عالم یہ تھا۔ آپ کو 3 دن دیا گیا، تیسرے دن جب آپ کو وہ زہر دیا گیا تو پھر زہر نے اپنا اثر دکھایا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ تو پھر وہ عورت یزید کے پاس یزید کی زوجیت میں آنے کے لیے اس کی ملکہ بننا چاہتی تھی، شان و شوکت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب یہاں سے 20-25 سال تک تقریباً یزید کی سلطنت رہے گی، حکومت رہے گی، میں وہاں جو ہے شہزادی بن کر رہوں گی، وہاں ملکہ بن کر رہوں گی میں، وہ یہ چاہتی تھی۔ مگر یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے زہر دینے کے بعد یزید کے پاس گئی تو یزید کہنے لگا، اے وہ عورت، تو نواس رسول کی نسبت کو نہیں سمجھی، اتنے بڑے ہستی کی وفاداری تجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو امام حسن کی نہ بنی تو میری کب بن سکتی ہے؟ تو امام حسن کو زہر دے سکتی ہے تو کیا پتا کہ تم مجھے بھی زہر دے کر مار سکتی ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے امام حسن جیسی شخصیت کو تم نے زہر دے دی، اب میری سلطنت اور میرے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو مجھے بھی زہر دے سکتی ہے، لہذا میں تجھے اپنی زوجیت میں قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس کو شہر کے مضافات آخری بیکار گھروں میں اس کو چھوڑ دیا گیا، وہیں ساری زندگی مرتی ہوئی گزار رہی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ میں بتا رہا ہے۔ ایک واقعہ ابن سعد کا واقعہ الگ ہوا، شمر جلجوزن کا واقعہ الگ ہوا، جنہوں نے پیاس سے ستایا، اللہ نے ان پر پیاس کو مسلط کی۔ بعض وہ فوج میں جو سپاہی تھے ان میں سے بعض پاگل ہو گئے، بعض کو فالج آ گیا، الگ الگ طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لائے اور تاریخ کو سب کے سامنے پیش کر دیا۔ جنہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پاکیزہ گھرانے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لمحہ فکر ہے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کہ دنیا کے لیے جو گئے ہیں ان کو کبھی دنیا نہیں ملی۔ یہ اہل بیت اطہار، ان کا گھرانہ شروع سے ہی وہ تھا، انہوں نے فاقوں میں زندگی گزاری، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے ہر طرح کی دنیا کی اذیت کو قبول کیا، مگر آخرت کے بارے میں ذرا برابر کمی آنے نہیں دیا۔ کون ہے آج ہر ایک اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے دار ہے، ان پر رونے پلانے والے ہیں، مگر اسوہ حسینی اختیار کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اسوہ حسینی یہ ہے کہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی بھی جانے جاتی ہو جانے دے، چاہے مال لٹتا ہو لٹنے دے، مگر آخرت نہ جائے۔ یہ قرآن کریم کے واضح اور کھلی تفسیر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ضرور تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیزی سے دوڑو، ساریوں کہہ رہا ہے، وقت بہت کم ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، تیزی سے دوڑو، کس کی طرف؟
دنیا کی طرف نہیں فرمایا، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کون دوڑا ہے؟ دوڑنا تو دور کی بات، اس کی طرف رینگنے کی بھی ہماری زندگی میں مثال نہیں ہے۔ دوڑو، اللہ کہہ رہا ہے دوڑو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، وجنت، اور وہ جنت کی کیفیت یہ ہے ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہاں پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی جو چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بتائی گئی ہے، یہ انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کے سامنے بڑی جو مخلوق ہے وہ یا تو زمین ہے یا تو آسمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز اس کے سامنے بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے اس کو مثال دے کر اللہ نے بتایا، حالانکہ جنت اس سے بے گمان انداز سے چوڑی اور بڑی ہے۔ ہمارے گھر کتنے ہیں جس کے لیے ہم نے حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ ہم نے دین کو دیکھا، نہ اسلام کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا۔ ان گھروں کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ سمجھ کر رکھا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایسی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو زمین و آسمان کے برابر سے بھی وراء الورا ہے۔ اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب ادھر قرآن دیکھیے، ادھر اہل بیت اطہار کو دیکھیے، ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی، کیا ہوتا؟ یہ صرف ایک بات تھی کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جس طرح سے ابن زیاد کو مقام رے کے حکومت کی لالچ دی گئی تھی، ابن سعد کو مصر کے تخت کی لالچ دی گئی تھی، جتنے بھی تھے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ انعام و اکرام کی لالچ دی گئی تھی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو بھی فلاں فلاں کی سلطنت دی جائے گی۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے اے وہ ملعون ابن زیاد، تو کس کو دنیا کی لالچ دے رہا ہے؟ تو اس گھرانے کو دنیا کی لالچ دے رہا ہے جو اپنے ماں کے گود میں رہتے ہوئے 2-2 3-3 دن کے فاقے کاٹ چکے۔ ہمیں اسی مقام سے درس دیا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی ہے تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ میں حسین کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ الا تعلمین ان بکاء الحسین یؤذینی، کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آواز دیتی ہے یا رسول اللہ کیا کروں، 2 دن گزر گئے فاقوں سے، آج تیسرا دن ہے، یہ پانی کے لیے پیاس سے بے چین ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے ہیں اور اپنی مبارک زبان کو ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ امام حسین چوسنے لگے کہ زبان رسول کو جو چوس کر اپنے پیاس کو اپنے بھوک سے بجھائے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں ابن زیاد کو اے وہ ابن زیاد، اے وہ ملعون، تو دنیا کی لالچ کس کو دے رہا ہے؟ جو زبان رسول سے سیراب ہو کر آیا ہے اس کو دے رہا ہے۔ اگر ہم دنیا کے طلبگار ہوتے، اگر ہمارے سامنے حکومتیں اور ہمارے سامنے عورتوں کا نشہ ہوتا تو ہمارا گھرانہ شروع سے مالا مال ہوتا تھا، تو کس کو دے رہا ہے؟ اس کے بعد یہ بھی فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جن کے سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کے ساتھ لکھ دی ہے۔ جنت نہیں، جنت کی سرداری جن کو لکھی ہے، تو انہیں دنیا کی لالچ کہاں سے دے سکے گا؟ کیا بات ہے، کیا درس دے رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک واقعہ ہوا، ہر زندگی کے موڑ پر دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو اور دین کو کیسا سامنے رکھتے تھے۔ آپ آخرت اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو کس طرح سے ٹھکراتے تھے، دنیا ان سے کتنی دور ہوتی تھی، یہ بتا رہے ہیں۔ یزید طالب دنیا، حسین طالب حق اور طالب دین و اسلام۔ جو طالب دین کا طلبگار ہے، اطاعت خداوندی کا، اسلام کا طلبگار ہے، یقیناً وہ حسینی ہے، اس کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔
جو ادھر نہیں ہیں، جو دنیا مقصد اپنا دل میں دیکھیے کہ ہم دنیا میں مال کیوں کما رہے ہیں، مال کیوں جما رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا آخرت کے لیے ہم نے تیاری کی؟ کیا ہمارے پاس کوئی سرمایہ ایسا جمع ہے کیا بتا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نے آخرت کے لیے یہ تیاری کی تھی؟ یہ نمازیں ہمارے کام نہیں آتی، اللہ اکبر بولنے سے پہلے ہم باہر رہتے، یہ نمازیں کیا کام کیا آئے گی؟ وہ چیز جو ہم نے آخرت کے لیے اپنے مال سے نکالا، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کیا، وہ ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں بتا کر کہنے کے لیے؟ یہ اہل بیت اطہار ہے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے کوئی بڑی بڑی بنیادیں رکھتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی شان یہ ہے انہوں نے دین کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ اسی مقام پر کہتے ہیں خواجہ اجمیر شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ بادشاہ یہ ہے، یہ دین کے بادشاہ ہے، یہ اسلام کے بادشاہ ہے۔ بادشاہت اس کو کہتے ہیں۔ یزید کی بادشاہت تو اس کی واقعے کربلا کے بعد چند سال بھی نہیں رہی، بعض مورخین نے 2.5 سال تھی، اس کے بعد نام و نشان نہیں ہوا۔ بادشاہت کہاں گئی؟ ارے اس کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کے خبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہاں امام حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جتنوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو کچھ لکھا، یہ 4 مصروں کے سامنے کسی کے اشعار آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ حق ادا کیا خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، بتا دیا کہ دین حسین ہے، دین کو پناہ حسین سے ہے۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ یزید کا مطلب ایک شخصیت کا تصور مت رکھے، ہر گناہ اور دنیا کی ہر صورت وہ یزیدیت ہے۔ جب ہم نے سچ بولنے کا اختیار رکھنے کے باوجود جھوٹ بولا تو سمجھے کہ ہم نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا، سر نہیں جھکایا، ہم نے سر نہیں دیا۔ اگر جھوٹ کے مقام پر جھوٹ نہیں بول کر سچ بولیں گے تو یہ حسینی ہو جائے گا، یہ سر دینے والوں میں شمار ہوگا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا شمار نہیں ہوگا۔ حقا کے بنا لا الہ، ارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا آپ نے مضبوط کر دیا۔ وہ بنیاد جو امام حسین نے مضبوط کی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا قیامت تک۔ تو دوستو اس کا خلاصہ واقعہ کربلا سے جو درس ہمارے سامنے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے لیے دنیا ہے، پھر ایک طرف دین ہے، دونوں راستے ہیں، دونوں راستوں کا اختیار دے دیا، ایک راستہ جہنم کی طرف، ایک راستہ جنت کی طرف۔ وہی آنکھ ہے جس سے ہم جنت کما سکتے ہیں، وہی آنکھ ہے جس سے ہم جہنم خرید سکتے ہیں، وہی ہاتھ ہے جس سے ہم جنت لے سکتے ہیں، پھر وہی ہاتھ ہے جس سے ہم جہنم خرید سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر رہے۔ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے، سامنے رکھو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتائیں گے، تمہیں کس طرف چلنے سے کامیابی ہوگی وہ بتائیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کو پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔